وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ نماز جنازہ کے موقع پر کتنی صفیں بنانی چاہیے، اور دوسرا یہ بھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صفیں طاق ہونی چاہیے یا جفت ہونی چاہیے۔ تو نماز جنازہ کے موقع پر طاق صفیں بنانے کا اہتمام کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا جنازہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری 2 صفیں بنائی تھی۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنائز میں 952 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں طاق صفوں کا اہتمام کرنا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صفیں طاق ہوں یا جفت ہوں دونوں طرح ہی جائز ہے۔ البتہ مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ کے وقت 3 صفیں بنانا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور پھر اس پر مسلمانوں کی 3 صفیں جنازہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو لازم کر دیتے ہیں۔ سنن نبی داود کتاب الجنائز میں 3166 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے نماز جنازہ میں 3 صفوں کی فضیلت کا ثبوت مراد لیا ہے، اس بات مراد لیا ہے، اور یہ بات جو ہے نیل الاوتار میں صفحہ نمبر 64 جلد نمبر 4 پر واقع ہے۔ لیکن یہ روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی محمد بن اسحاق مدلس ہے۔ کچھ اہل علم نے اسے حسن قرار دے کر اس مسئلے کا اس بات کیا ہے، لیکن ہمارے رجحان کے مطابق جنازے کے موقع پر طاق صفیں بنانے کا اہتمام کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ محض ایک تکلف ہے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔